بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، قرب قیامت کی وجہ سے ہر طرف فتنوں کی بھرمار ہے اور روزانہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ فتنے تو شدید سے شدید تر نظر آتے ہیں، لیکن ان فتنوں کے مقابلے میں علماء حق کی آواز بہت محدود ہوتی جا رہی ہے۔ آج ایک ایسے سانحہ کی مجھے خبر ملی جس پر مجھے افسوس بھی بہت ہے اور غصہ بھی بہت ہے۔ شجاع آباد کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے خانپور قاضیاں شریف۔ خبریں اخبار کے اندر یہ خبر چھپی، وہاں پر بزرگ ہوئے ہیں حضرت خواجہ محمد حسن قدس سر العزیز۔ ان کے عرس شریف کی تقریب کے اندر ایسی خرافات ہوئیں کہ جن کو دیکھ کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی جہالت اور اس قدر دین سے بغاوت۔ میں نے وہ ویڈیو کلپ بھی دیکھا جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکا ہے۔ ہمارے جامعہ صراط مستقیم ملتان کے محتمم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی پنجاب کے امیر مفتی محمد عبدالعلیم جلالی صاحب، آپ نے فون پر بھی مجھے بتایا اور خود شجاع آباد سے صوفی محمد عاشق علی قادری صاحب اور دیگر احباب کی طرف سے بھی اطلاع ملی۔ میں نے جب دیکھا تو ایسی کیفیت، اتنا افسوس کہ میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہاں نظام خانقاہی کی برکات اور کہاں آج کی یہ خرافات۔ ظاہر ہے کہ ویڈیو تو وہ ہر طرف وائرل ہو چکی ہے، اس کے لحاظ سے اب شرعی حکم پوچھا جا رہا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا ترہ امتیاز ہے، اور اسی بنیاد پر ابھی کچھ دیر پہلے جب اس ساری صورتحال کا مجھے پتہ چلا تو میں فوری طور پر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور دیگر لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے یہ چند کلمات بول رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا بھی اچھی طرح احساس ہے کہ اس زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا کتنا مشکل ہے۔ بہرحال پھر بھی جہنم کے شعلوں سے تو آج کی سختیاں کہیں تھوڑی ہیں، اور علماء دین کو حق بیان کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ اسی پس منظر میں میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ جن لوگوں نے قبروں کے گرد طواف کیا، اور صرف طواف ہی نہیں بلکہ ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ساتھ تلبیہ کے الفاظ بھی پڑھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بیک وقت ان لوگوں نے دین کی کئی حدود کو پامال کیا ہے۔ بیک وقت ان سارے لوگوں نے بڑے بے آنک جرائم کا
ارتکاب کیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ ویڈیو کے اندر جن کے کرتوت موجود ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے بغاوت کی ہے۔ ان ناہنجار لوگوں نے قرآن مجید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبینہ مخالفت کی ہے۔ ان کا یہ عمل پورے دین اسلام پر ایک سخت ترین حملہ ہے۔ ان کی یہ جسارت عظمت کعبۃ اللہ پر حملہ ہے۔ ان کی یہ حرکت شاعر اسلام پر بہت بڑا حملہ ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک تو ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کا کنسیپٹ پیش کرنا، رائے دینا، نظریہ پیش کرنا، انہوں نے تو عملاً یہ سب کچھ اعلانیہ کیا ہے۔ اس سے سر ندامت سے بھی جھکا ہے کہ ہم کیسے حالات میں زندہ ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس قدر زمانے میں اندھیرا پھیل رہا ہے اور جہالت ہر طرف منہ کھولے کھڑی ہے، اور کس قدر اسلام غریب الوطن ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو سخت ترین سزا دی جائے۔ یہ کوئی سجادہ نشین ہو یا کوئی ان کا کرندہ ہو، یہ جو بھی ہوں، انہوں نے معاذ اللہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ یہ لوگ زندیق ہیں، یہ سارے کے سارے یہ زندیق ہیں، اور ان سے زندیقوں جیسا سلوک کیا جائے تاکہ معاشرہ کے اندر جو دیگر لوگ ہیں ان تک پیغام پہنچے اور آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ شاعر اسلام کی اعلانیہ بھی حرمتی، اس پر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی ان لوگوں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں انہیں بھرپور طریقے سے آہنی شکنجے کے اندر لایا جائے۔ اسی کو آڑ بنا کر اسلام دشمن قوتیں اس سے بڑے حملے معاذ اللہ دین اسلام پر کرنا شروع کر دیں گی۔ اور ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میرے اس رد کی وجہ سے بھی انہیں اعتراض ہو کہ میں نے اس جسارت پر آواز کیوں بلند کی، لیکن مجھے احساس ہے کہ اس طرح کے جو حال کی حرکتوں کو پیش نظر رکھ کے 14 صدیوں سے آنے والے دین پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے روشن نظریے پر لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے جوہال مسلک اہل سنت پر اعتراض کرنے کی گنجائش لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور یہ معمولی جرم نہیں، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ جو دین اسلام، شاعر اسلام پہ حملہ ہے وہ بھی جرم ہے، اور جو ایک سچے مسلک کی صداقت پر ان کی وجہ سے معاذ اللہ انگلیاں اٹھائی جائیں گی، یہ بھی جرم چھوٹا نہیں۔ اب کئی لوگ اس کو یہ رنگ دیں گے کہ یہ معاذ اللہ یہ بریلویت ہے، یہ سنیوں کا طریقہ ہے، یہ ان کے مشائخ ہیں، اور یہ مزار پر حاضری دینے کا ان کے دین میں طریقہ ہے۔ استغفر اللہ۔ میں دو ٹوک لفظوں میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے ایک خادم کی حیثیت سے اور مسلک اہل سنت و جماعت کے ایک چوکیدار اور پہرےدار کی حیثیت سے یہ اعلان کر رہا ہوں، ان ناہنجار لوگوں کے اس برے عمل کو، مذموم حرکت کو ہرگز مسلک اہل سنت کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ ان ناہنجاروں کے اس عمل کو ہرگز بریلویت نہ کہا جائے، اور ان کو کوئی دلیل نہ بنائے، اس بدی کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے۔ بریلویت کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا اس سلسلہ میں نظریہ بالکل واضح ہے۔ اب دیکھیے، صرف ایک ہی بات فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 سے آپ کے سامنے پیش کر کے بات سمیٹنا چاہتا ہوں کہ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز، آپ کی تعلیمات، آپ نے اہل سنت و جماعت کے نظریات اور معمولات کی تشریح کی ہے۔ آپ نے کوئی نیا مسلک
نہیں گھڑا، بلکہ قرآن و سنت سے 14 صدیوں سے جو امت کے جمہور کا عقیدہ ہے اور معمولات ہیں انہی کو آپ نے دلائل کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ آپ سے یہ سوال کیا گیا، صفحہ نمبر 522 پہ ہے کہ حضرت کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحہ کس طرح سے پڑھا کریں اور فاتحہ میں کون کون سی چیزیں پڑھا کریں؟ اس سوال کا جواب یہ سکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حافظ صاحب کرم فرما سلمکم، مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف سے جائے، یعنی جس طرف صاحب مزار کے قدم ہیں، اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلہ پر مواجہہ میں کھڑا ہو جائے اور متوسط آواز میں باادب سلام عرض کرے۔ اب اس کے بعد آپ نے تفصیلات لکھی کہ کیا کیا پڑھے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے، اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور دوسری جگہ واضح فرمایا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبادت اگر کوئی کرتا ہے کسی قبر کو تو یہ کفر ہے۔ یہ ہے ہمارا مسلک، لہٰذا ان جہال کے خرافات کو بریلویت کا نام نہ دیا جائے، اہل سنت کے روشن نظریے کی طرف یہ بدنما داغ منسوب نہ کیے جائے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے 1332 ہجری میں یہ فتویٰ دیا تھا، اور ہم اللہ کے فضل سے اپنے اکابر کا جھنڈا اپنی حیثیت کے مطابق بلند کرنے والے ہیں۔ مجھے رب ذوالجلال نے یہ توفیق بخشی کہ میں نے جب بعض مزارات پہ، ہر جگہ تو ایسا ہوتا نہیں، بعض جگہ جب کچھ کمزوریاں، کوتاہیاں، خرافات دیکھیں تو صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی ایک فتویٰ اس سلسلہ میں تحریر کیا، اور اتفاق یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس فتویٰ کے پوری 1 صدی بعد میرا فتویٰ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس پر یہ ہمارے بہت سے علماء مفتیان کرام کے دستخط موجود ہیں۔ یہ فتویٰ بندہ ناچیز نے 13 صفر 1430 ہجری کو دیا، جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس کی تاریخ لکھی ہے فتاوی رضویہ شریف میں 28 محرم 1332 ہجری، تو 1430 صفر میں 1 صدی بعد بندہ ناچیز نے یہ فتویٰ دیا 9 فروری 2009 کو۔ اس فتویٰ کے اندر ہم نے محکمہ اوقاف سے بھی اپیل کی، اور یہ اس کی ایک ایک لائن اور ایک ایک لفظ آپ سکرین پہ پڑھیں اور اس کو بھی آگے پہنچائیں۔ اصل المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈیوٹیاں ہیں محکمہ اوقافی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں الا ماشاء اللہ، بس ایک چاپلوسوں، حرام خوروں اور کام چوروں کی ایسوسییشن بنی ہوئی ہے، سوائے چند ستھرے لوگوں کے، اور وہ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا اس ملک کے اندر جو کلمہ اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں اور انہوں نے کیا سر انجام دینا۔ بہرحال ہم نے اپنی طرف سے جب یہ پیش کیا، اور پھر اوقاف کے ذمہ داروں سے ہمارے کارکنان نے ملاقاتیں بھی کیں اور اس پر اصلاح بھی ہوئی، اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اوقاف میں موجود جن افسران نے ہماری گزارشات پر کان دھرا اور مزارات پر ہونے والی خرافات کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہوا یہ کہ جب ہم نے یہ فتویٰ دیا اور اس کے اندر باقاعدہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی فتویٰ ہو بہو اس کے مندرجات بھی کچھ لکھے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس پر اپنوں کی طرف سے ہمیں وہابی کہا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کئی بڑے بڑے جلسوں میں جب یہ ہمارا فتویٰ تقسیم ہوا تو کچھ
پیران طریقت کو بڑی اس پر تکلیف ہوئی، ہمارے کارکنوں سے الجھے، بلکہ مجھے دھمکیاں دی گئیں اور برسرعام مجھ جیسے بندے پر وہابی ہونے کا الزام لگا اور خارجی کہا گیا۔ اور دوسری طرف کچھ ناہنجاروں نے ہمارے اسی پمفلٹ کے بعض حصے اپنے پمفلٹ میں لکھ کر اپنا قد بڑھانے کے لیے کہا کہ دیکھو اہل سنت علماء نے ہمارا موقف تسلیم کر لیا۔ تو اب بھی میں ان دو طرح کے حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم اہل توحید ہیں، ہم ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں، اور ہم نے یہ جو آواز بلند کی ہے، ابھی ابتدائی طور پر اس پر تفصیلاً فتویٰ مرتب کر کے وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے، تو یہ صرف اور صرف اپنے ایمان کی آواز پر یہ آواز بلند کی ہے، قرآن و سنت کے احکام کی وجہ سے یہ آواز بلند کی ہے، اور جو ڈیوٹی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لحاظ سے اس کے پیش نظر ہم نے یہ آواز بلند کی۔ اور اگر 2009 میں جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی اس کے مطابق یہ جو اپیل لکھی ہے، اور اس پر پھر اتنے اکابر علماء کے دستخط موجود ہیں جن میں سے اکثر اب دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہاں پر 7 پوائنٹ ہم نے مزارات کے لحاظ سے لکھے اور بڑی دردمندانہ اپیل کی۔ اگر اوقاف اس طرف مکمل طور پر محکمہ توجہ کرتا، حکومت توجہ کرتی، پیران طریقت مشائخ توجہ کرتے، سجادہ نشین توجہ کرتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج جو صورتحال اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے نکلے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس آستانے کا جگہ کا نام لیا جا رہا ہے، بزرگوں کے آستانے تو رحمتوں کے گہوارے ہیں، فرشتوں کے نزول کی جگہ ہیں، لیکن وہاں ہی اگر ایسے خرافات ہوں تو پھر وہ بزرگ اصحاب قبور، وہ اصحاب مزارات، ان پر کیا بیتتی ہوگی جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اپنے تصوف کے ذریعے، طریقت کے ذریعے کفر و شرک کے اندھیرے دور کیے تھے، اور ان کے فیض سے آج بھی بر صغیر میں اسلام کے باغات ہرے بھرے نظر آتے ہیں، اور ان کی تخم ریزی سے آج بھی یقین کی فصلیں ہر طرف ہری بھری نظر آتی ہیں۔ تو ان پہ کیا بیتتی ہوگی ایسے مستنڈوں کے، جاہلوں کے ان کرتوتوں کی وجہ سے۔ لہٰذا میں پھر ایک بار حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی محض گرفتاری کافی نہیں، یہ زندیق لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نرمی نہ اپنائی جائے، ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے، تاکہ کہیں بھی کسی طرح بھی کوئی خلاف ورزی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔